بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ثانیہ افق غزوہ بنی المصطلق کے بعد پیش آیا، اور واقعہ افق سے متعلق احکام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر چونکہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ صورت غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ اور غزوہ بنی المصطلق جو ہے، اس کے بارے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ غزوہ خندق جو 5ویں سال میں ہوئی ہجرت کے، اس سے یہ غزوہ پہلے ہوا کہ بعد میں؟ تو مورخین کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو لیکن اس صورت کے جو مندرجات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی ہے، جو کہ غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی تھی، اور سورۃ النور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور یقینی بات ہے حضرت عائشہ کی روایت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ یہ واقعہ خود انہی کی ذات سے متعلق ہے۔ تو اس روایت اور دیگر روایات کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ پیش آنے سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما چکے تھے، اور حجاب کے احکام سورۃ النور کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف طور پر ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ احکام حجاب کے نزول سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اب جیسے ہی ان کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے وقوع سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے، اور احکام حجاب سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئے تھے۔ ان مختلف قرائن کے پیش نظر اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ سورۃ الاحزاب کا نزول سورۃ النور سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اور مختلف روایات بھی ہیں جن کی وجہ سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور ترجمے کی طرف۔ اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اس کی جو 5ویں آیت ہے، اس میں اس سورت کا جو 5واں رکوع ہے، جس میں اس کی پہلی آیت آتی ہے اللہ نور السماوات والارض، اس میں لفظ نور آیا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النور ہے۔ اس میں 9 رکوع ہیں اور اس کی 64 آیات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات۔ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، ایک عظیم سورت ہے۔ انزلناها وفرضناها، جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، لازمی کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں۔ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا۔ الزَّانِیَةُ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والے مرد۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ہی ایسی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش کبھی رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہے گا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح جو عورت اس طرح کی عادی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد سے ہی مناسبت رکھتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو، اور اسے اس بات سے بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ تو آگے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا، اور اس پر نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کی، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کی مختلف انداز سے تشریح کی گئی ہے، جو ہمارے سامنے بات آئی ہے وہ پیش کرتی ہے۔ آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پر یرمونا تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح وہ لوگ کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ تو یہ جو توبہ ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ اس سے جھوٹی تہمت کا جو گناہ اس کو عائد ہوا تھا وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ پھر بھی دی جائیں گی۔ آگے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ایسے ایک شخص کی گواہی جو گواہی دینی ہوگی، ایسے جو ایک شخص کی جو گواہی ہوگی وہ 4 شہادات باللہ، وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ یقیناً سچا ہے، تو اسے 4 بار یہ قسم اٹھانی پڑے گی، تو اس کو اس 4 گواہوں کے برابر تسلیم کیا جائے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے، اس عورت سے یہ جو اب مرد کی وجہ سے جو اس پر یہ اب سزا کی اب وہ مستحق ہو گئی ہے، تو اس سزا کی جو استحقاق اس کا بنا ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی،
اللہ کی قسم اٹھائے انہ لمن الکاذبین کہ وہ جو اس کا شوہر ہے یقیناً جھوٹا ہے. والخامسۃ اور پانچویں دفعہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا کہ اس پر یعنی اس عورت اپنے بارے میں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو ان کان من الصادقین اگر وہ سچا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی وان اللہ تواب حکیم اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے لعان کا طریقہ مقرر کیا ہے اسے لعان کہتے ہیں اس طریقہ کار کو. اس کا جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری میں دیکھے تو اس وقت تک زبان نہ کھولے جب تک 4 گواہ میسر نہ ہو، تو ورنہ خود اس کو 80 کورے لگائے جائیں گے تو سخت دشواری کا سامنا ہوتا. تو فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اے مومنو، اب یہاں آیت 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ ہے مشہور جو واقعہ افک کہلاتا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین جاؤوا بالافک، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، افک جھوٹی تہمت، عصبۃ منکم وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی نکلے گی. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم ان لوگوں میں سے ہر ایک شخص جس نے یہ گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ تو فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں جس نے یہ گناہ کیا ہے، والذی تولی کبرہ اور اس شخص کے حصے میں الذی تولی کبرہ جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے، اس کا بڑا بوجھ جس شخص نے اٹھایا ہے، منہم ان لوگوں میں سے لہو عذاب عظیم اس کے لیے زبردست عذاب ہے. یعنی یہ جو بہت بڑا بہتان جھوٹا بہتان گھڑ لیا گیا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ تم ہی میں سے ایک گروہ نے کیا ہے، لیکن تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے. اور ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے تہمت لگائی ہے اس کے حصے میں گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے. لولا اس سمعتموہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات تو مومن مرد اور مومن عورتیں گمان کرتے بانفسہم اپنے بارے میں خیرن اچھا، وقالوا ھذا افک مبین اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے. لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء تو ایسا کیوں نہ ہوا، لولا جاؤ کیوں نہ لے آئے وہ لوگ علیہ اس معاملے پر باربعۃ شہداء 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء جب وہ گواہ نہیں لائے مطلوبہ، اور جب گواہ بالکل ایک بھی نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو یہ اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں فضل اور رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر آ پڑتا عذاب عظیم بہت بڑا سخت عذاب. اذ تلقونہ بألسنتکم جب تم نقل کر رہے تھے لے رہے تھے اس بات کو بألسنتکم اپنی زبانوں سے، یعنی ایک سے دوسری جگہ بتا رہے تھے،
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، سبحانک، اور تم لوگ یہ کہتے کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اب اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، روکتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ تم پھر ایسی حرکت کرو، ابداً، کبھی بھی، کہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت دوبارہ کرو، اللہ اس سے تمہیں روک رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، کبھی ایسا نہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، بہت بڑی حکمت کا مالک ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم لوگوں پر فضل و رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف رحیم، اور اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ بہت شفقت فرمانے والا، بڑا مہربان ہے۔